کہ ایک رومیوں کی طرف سے اور نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی میرے مقابلے میں آئے، اور ایک نوجوان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جو قلب کا حصہ تھا لشکر کا، اس میں سے وہ نکل کے وہ نوجوان آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے عرض کرتا ہے کہ آپ میرے کمانڈر ہیں، مجھے خالد بن ولید سے اجازت لے دیجئے کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں 1 to 1۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابو عبیدہ آپ کو نام سے کیا ہے، آپ کو تو کام سے ہے، آپ مجھے نام نہ پوچھئے میرا۔ کہا اچھا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے پھر یہی جواب دیا کہ آپ کو خاندان کے بارے میں بھی میں نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت لے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی، اور چلتے چلتے اس نوجوان نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یہ کہا، یا ابا عبیدہ، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امین هذه الامہ، هل لک حاجت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ، اس امت کے امانت دار انسان، کیا اللہ کے رسول کو کچھ کہنا ہے، کوئی پیغام دینا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ اس وقت جو پیغام دیتے ہیں وہ سنیے، جو اس پوری جنگ کا نچوڑ ہے۔ مسلمان جنگ کیوں کرتا ہے، جہاد کیوں کرتا ہے، وہ اس کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو میرا یہ پیغام دینا کہ یا رسول اللہ ما زلنا نقاتل علی هذه الارض لتنفیذ هذه الشریعہ الاسلامیہ، کہ ہم ابھی تک آپ کی اس چھوڑی ہوئی شریعت کے نفاذ کے لیے اس زمین پر ابھی تک ہم اس جہاد میں، اس قتال میں مصروف ہیں، یہ میرا پیغام دینا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، وہ ایک کو قتل کرتا ہے، پھر دوسرے کو کرتا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اور چھٹے کو، اور ساتواں جو ہے وہ اس نوجوان کو شہید کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ساتواں کھڑا تھا وہ پکارتا ہے کہ کوئی اور میرے مقابلے میں آئے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو میمنہ کے کمانڈر تھے، وہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو منع کر دیا کہ معاذ آپ چونکہ کمانڈر ہیں لہذا کسی اور کو بھیجیے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد، پھر اس کا مستحق میرا بیٹا ہے، اور اس کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ 13 سال کے اپنے اس بیٹے کو اس جنگ کے اندر شریک کرنا، ہم خاص طور پہ اسلامی انقلاب کے دعوے دار، اس کے نعرے لگانے والے، ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری اولاد ہمارے اس کام میں شریک ہے؟ جبکہ 13 سال کے اس بچے کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ میدان جنگ میں لائے ہیں۔ تو پھر حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ خالد، ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے اس بیٹے کو ہی اجازت دے دیجئے کہ یہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی کہا کہ خالد آپ مجھے اس کی بھی اجازت دیجئے کہ میرا بیٹا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ میرے ہی گھوڑے پر جا کر اس کے ساتھ جنگ کرے۔ لہٰذا اس گھوڑے پہ وہ سوار ہو جاتا ہے، اور بیٹا بھی 13 سال کا اپنے باپ سے اس وقت یہ کہتا ہے، یا ابتی هل لک حاجت عند رسول اللہ۔ گویا کہ اتنا یقین ہے کہ مجھے شہید ہی ہونا ہے کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت معاذ ابن جبل بھی وہی جملہ دہراتے ہیں جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اس نوجوان سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ما زلنا نقاتل لتنفیذ هذه الشریعت التي ترکتها علی هذه الارض۔ ہم اسی شریعت کے نفاذ کے لیے، اسی دین کے نفاذ کے لیے ابھی تک لڑائی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ میرا پیغام دینا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے 13 سال کا، اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، وہ وار کرتا ہے دشمن، اور وہ اس 13 سال کے نوجوان کو جو ہے وار اس کا کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اس حضرت معاذ ابن جبل کے
اس بیٹے کے کندھا جو ہے وہ چیر دیتی ہے اس کی تلوار، اور خون نکلتا ہے اور اس کا جسم جو ہے خون سے بھر جاتا ہے۔ وہ نوجوان پیچھے کو پلٹتا ہے، اور اس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا بنی امامک جنت وراءک نار، تیرے سامنے جنت ہے، پیچھے تیرے دوزخ ہے، تو پیچھے پلٹ کے کیوں آ رہا ہے؟ وہ پھر پلٹتا ہے، اور پھر اس نے جو وار کیا وہ اس کا آخری وار تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا اللہ کے اس راستے میں۔ اور معاذ ابن جبل نے خوشی کا وہ اظہار کیا کہ سب نے دیکھا۔ اس طرح پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے میدان جنگ کو جس طرح اپنے ان مجاہدین کو ترتیب دیا تھا، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جس وقت یہ ان کی پیدل فوج آپ پر حملہ آور ہو تو آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں حتیٰ کہ بھاگ کھڑے ہوں، اور پھر واپس پلٹیں اور ان کے ساتھ نبڑ لیں۔ پیچھے سے جو 80,000 گھوڑ سوار ہیں ان کو میں انشاءاللہ روک دوں گا، وہ آپ ان تک نہیں پہنچیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مسلمان پیچھے ہٹتے گئے، اور واقعی 1,00,000 کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر مسلمانوں کے جو ہیں وہ پاؤں اکھڑ بھی گئے تھے واقعی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل اس موقع پر لوگوں کو بھاگتے ہوئے یہ پکار رہے تھے کہ یا اصحاب رسول اللہ، وہ یہ پکار رہے تھے کہ یا اصحاب رسول اللہ این تفرون هل تفرون من الجنت الى النار واللہ ما فررت یوم بدر وانا علی الباطل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ کیا جنت سے دوزخ کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو بدر والے دن بھی نہیں بھاگا تھا جبکہ میں باطل پر تھا۔ تعالو بایعونی علی الموت، واپس پلٹو، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ اور واقعی صحابہ واپس پلٹے، 400 آدمی نے بیعت کی کہ ہم موت تک لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا کہ اکرمہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ 400 کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ تو ہلاک ہونے والی بات ہے۔ اکرمہ نے جو اس وقت حضرت خالد بن ولید سے بات کی وہ ہے اصل ایک مسلمان کا منشا کیا ہے، اس کی مقصد حیات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد دیکھ، تو بہت پہلے مجھ سے ایمان لے آیا، میں تو بہت بعد میں ایمان لایا۔ خالد تیرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میری تو جھولی ہی خالی ہے۔ آج میں تجھ سے اجازت لے رہا ہوں جس چیز کی، وہ یہ ہے کہ شاید میری اسی طرح تلافی ہو سکے پچھلے گناہوں کی، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں یہ کام کر لوں۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی، اور وہ 400 ساتھیوں کے ساتھ رومیوں کے اس فوج کے اندر گھس گئے، اور یہ جنگ 1 دن پورا اور 1 رات پوری ہوتی رہی، اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسی میں زخمی ہو گئے، اور جب زخمی ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی زخمی تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ کو اس وقت کہ جب وہ زخمی تھے اور وہ جنت کے راستے میں تھے، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ایھا الناس انظروا الی ھذا، اس اکرمہ کو دیکھو کہ جس نے ساری زندگی اس دین کی مخالفت میں گزاری، اور آج اس کا خاتمہ جو ہے اسی دین کی سرفرازی کے لیے جو ہے وہ خاتمہ اسی پر ہو رہا ہے، تو لوگوں دیکھو۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسی یرموک کے مارکے میں وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ وہ جو 80,000 گھوڑ سوار تھے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن ان کے پیچھے 33 وہ ہاتھی تھے، جن میں 2 سفید رنگ کے ہاتھی تھے جو خود جنگی ہاتھی، جنگ کرنا جانتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو 5 کا انتخاب کیا اور ان کو کہا کہ یہ ہاتھی جب تک یہاں کھڑے رہیں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا ان کو ٹارگٹ کرو۔ یہ 5 ساتھی ان کے ساتھ مل کر ان ہاتھیوں تک پہنچتے ہیں اور دونوں ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ دیتے ہیں۔ جو ہی ان کے سونڈ کٹتے ہیں تو وہ ہاتھی پاگل ہو کر واپس پلٹتے ہیں،
بھاگتے ہیں، پیچھے ان کے دوسرے ہاتھی بھی بھاگ لیتے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ 80,000 جو گھوڑے تھے یہ بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ہاتھی دریائے اردن، یعنی جس کو دریائے یرموک کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پیچھے دوسرے ہاتھی بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور پیچھے یہ گھوڑ سوار 80,000 یہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے اس کے اندر ڈوب مرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ جو ہیں کمانڈر بچے کھچے وہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تھیوڈور جو ہرقل کا بھائی تھا وہ بھی اپنے خیمے کو چھوڑ کے وہ بھی بھاگ جاتا ہے، اور وہ انطاکیہ میں بیٹھے ہرقل جو خوشخبری کے انتظار میں تھا کہ 2,40,000 جو ہیں وہ فتح حاصل کریں گے، بھائی پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ تھیوڈور خوشخبری؟ کہا بھائی کوئی خوشخبری نہیں۔ کہا کیسے ہو گیا یہ؟ 2,40,000 کبھی میں نے اتنی فوج نہیں اکٹھی کی ایرانیوں کے مقابلے میں بھی، تو یہ شکست کیسے ہو گئی؟ کہا بھائی ہو گئی شکست، یہ ایک حقیقت ہے، میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کچھ اور کمانڈر بھی آ گئے، اس نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی، اور ان کے اندر ان سارے کمانڈروں کو کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ تم اتنے ماہر اور تجربہ کار کمانڈر ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں تھے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ تو ایک بوڑھا کمانڈر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے جان کی امان ملے تو میں سچ بتاؤں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ میری گردن اڑائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ، حقیقت بتاؤ کہ یہ جو 40,000 تھے کیا تمہاری طرح انسان نہیں تھے؟ تو وہ کمانڈر یہ کہتا ہے کہ جناب والا تھے تو ہماری طرح ہی، لیکن ہم نے ہمیشہ ایرانیوں کے ساتھ جنگیں کی، لیکن جنگی ٹیکنیک پہلی دفعہ ایک نئی اس سے ہم انٹروڈیوس ہوئے، وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ کیا تھی جنگی ٹیکنیک؟ کہ عموماً ہم ایرانیوں کے ساتھ جو لڑائیاں کی ہیں اس رات ہماری فوج بھی سوتی ہے، آرام کرتی ہے، اور ان کی بھی، لیکن یہاں تو خالد نے جو ہے کمال ہی کر دیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ جنگی ٹیکنیک ہے کیا۔ وہ کیا ہے کہ اس نے اپنی پوری فوج کو 40,000 کو کہا کہ ساری رات پڑھو کھڑے ہو کر، اور وہ پڑھتے رہے اور اونچی اونچی آواز سے پڑھتے رہے، ہمارے بھی دل دہلتے رہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اور دوسری ایک ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ آسمان کی طرف بلند تھے، پتہ نہیں وہ کیا چیز مانگ رہے تھے آسمان کی طرف، کیوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ ساری رات نہ وہ خود سوئے نہ ہمیں سونے دیا، بس یہ تھے تو سارے انسان، اور صبح ہوتے ہی جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ تو ہرقل کہنے لگا کہ اچھا، ہماری کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ لوگ اگر ایسے ہوں گے جو ساری ساری رات اپنی کتاب کی تلاوت کریں گے، اس کو معلوم تھا وہ عیسائی تھا، تلاوت کریں گے اونچی اونچی آواز سے، اور آسمان کی طرف اسی خالق سے مدد مانگیں گے تو مدد ضرور ہوگی۔ تم بھاگ کے میرے پاس آئے ہو تو میری بات بھی سنو۔ اس نے کھڑے ہو کے شام ملک پر، سیریا جسے کہتے ہیں، نگاہ ڈالی اور کہا وداعا یا سیریا لا لقاء بعد، الوداع الوداع سیریا، اب تیری اور میری ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بحری جہاز پر بیٹھا اور وہ یونان چلا گیا۔ یہ وہ مارکا ہے حضرات، غور کیجئے، آپ نے سنا، میں یہ سمجھتا ہوں اور پورے شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جنگ رومی امپائر سپر پاور کو اگر یہاں ڈیمیج کیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن تو میدان جنگ میں سمجھ آتا ہے، الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیسے تیرے رب نے ان بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا، اور آج کے دن یہ بھی رومی امپائر بھی ختم ہو گئی۔ اور اگر آئندہ موقع ملا تو یہ دوسری سپر پاور جو ہے، جو ایرانی ہے، جس کو قادسیہ کے اندر وہ شکست فاش ہوئی، کہ اس کے بعد وہ سپر پاور بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ دونوں سپر پاور ایک ہی دور کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دونوں ختم ہوئی ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم اسی قرآن کو تھام لیں اور اس کو سمجھیں اسی طرح جس طرح جنگ یرموک میں صحابہ نے سمجھا تھا،
تو یہ قرآن فتح کی ضمانت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔